سب سے پہلے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو آج سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ غیر متوقع نہیں ہے۔ کل ہمارے اس پروگرام میں وزیر اعظم کے مشیر برائے قانون اور ایم این اے بیرسٹر عقیل ملک صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ فیصلہ آ جائے گا تو اس کے بعد جو اگر ایم این اے کوئی اپنی پارٹی کی پالیسی کے خلاف ووٹ دے گا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حق میں تو کیا ہوگا، ذرا سن لیں کہ انہوں نے کیا بتایا۔ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حق میں جو صاحبان ووٹ دیں گے اس کے بعد وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے فار ون ٹرم۔ دیکھیں بالکل میں یہ کانسٹیٹیوشن تو یہی کہتا ہے، آئین پاکستان تو یہی کہتا ہے، اور پھر بائی الیکشن میں وہ واپس آ جائیں گے۔ ہو بھی سکتا ہے، اگر وہ ہو بھی نہیں سکتا، آئیں گے۔ تو فیصل واڈا صاحب، یہ اب خود کل حکومت نے بھی کہہ دیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو ایم این اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حق میں ووٹ دے گا ایک ٹرم کے لیے تو ڈسکوالیفائی ہوگا، اور اس کے بعد یقیناً اس کو واپس بھی لایا جائے گا۔ تو کیا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ آج کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، شارٹ آرڈر ہے، اس کے بعد ایکچولی ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھل گیا؟ بہت شکریہ میر صاحب۔ دیکھیں میر صاحب، اس میں کوئی کبات نہیں ہونی چاہیے کہ نوٹ اور ووٹ جب بھی پاکستان کی سچویشن میں آتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ جب کباہت نہیں ہونی چاہیے، کبات ہی نہیں ہونی چاہیے، نوٹ لے کے ووٹ دے دو۔ دوسری چیز یہ کہ ہم پھر اس کو فلور کراسنگ کہتے ہیں، ہارس ٹریڈنگ کہتے ہیں، ہم اس کو لوٹا کہتے ہیں۔ جب لوٹا کہتے ہیں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ لوٹے کے بغیر تو میر صاحب میں اور آپ بھی جی نہیں سکتے۔ دنیا کا طاقتور شخصیت کو بھی لوٹا چاہیے، تو لوٹوں کے بغیر جب دنیا نہیں چل سکتی، لوٹوں کے بغیر سیاست کیسے چلے گی؟ تو لوٹا گیری تو رہے گی سر، ٹھیک ہے سر، نمبر ایک۔ نمبر دو، ایز ایکسپیکٹڈ جو طریقہ کار ہے، ڈسکوالیفائی تو سر فرمائشوں پہ ہم بھی ہوتے رہے، اگر اللہ کی رضا ہوتی ہے آپ پھر اہل ہو جاتے ہیں، تو آئی ڈونٹ سی اے پرابلم ان دیٹ آلسو، ٹھیک ہے۔ آپ اپنا ووٹ کا رائٹ ایکسرسائز کریں گے، نائل ہو جائیں گے، پھر آپ جیت جائیں گے۔ اچھا، تو پالیٹکس ہے۔ ذہن قریشی صاحب، اب آپ کو لگ رہا ہے کہ اب آئینی ترمیم کا راستہ ہموار ہو گیا ہے، لیکن کیا اس کے لیے حکومت آپ کی پارٹی کے جو کچھ ایم این ایز ہیں ان کی ہمدردیاں یا وفاداریاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آج جس عجلت سے فیصلہ ہوا ہے، آج جس جلد بازی میں یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، اسے راہ ہموار تو اپنی کر لی ہے، لیکن میر صاحب آپ بھی اس بات کے مطلب وٹنس ہیں کہ میں اور میرے جیسے دیگر پاکستان تحریک انصاف کے تمام جو رہنما ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے سرداری آرڈیننس لایا گیا، جس طریقے سے پریکٹس پروسیجر کو چینج کیا گیا، جس طریقے سے اپنی مرضی کا جج لگایا گیا جسٹس منیب صاحب کی اویلیبل ہونے کے باوجود، جس طریقے سے اس بینچ کو جلد بازی میں بنایا گیا، جس طریقے سے اس بینچ نے اس پوری کارروائی کو دو پیشوں میں بھگتایا ہے، میر صاحب اس میں اب آپ نے خود کہا نا کہ آپ ایکسپیکٹ ہی کر رہے تھے، اس میں کوئی حیران کن تو بات تھی نہیں کہ یہ فیصلہ آنا ہے، تو یہ فیصلہ آ گیا۔ 63A کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں کی آرم ٹویسٹنگ کی جائے، لوگوں کی منڈی لگائی جائے، لوگوں کے ریٹ لگائے جائیں، لوگوں کو خریدا جائے۔ جہاں تک بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز کی، تو آپ کہہ رہے تھے کہ جی ان کی سپورٹ حاصل کر لیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ایم این اے یا کوئی سینیٹر ان کو اپنی مرضی سے ووٹ نہیں دیتا، وہ عمران خان کے ساتھ، عمران خان کے ویژن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کسی کو اٹھا لیں، کسی کی بیٹی کو، کسی کی بیوی کو، کسی کی ماں کو، کسی کی خالہ کو اٹھا لیں، کسی کی بزنس بند کر دیں، کسی کے اوپر پریشر ڈال دیں، کسی کے اوپر جھوٹے پرچے کر دیں، کسی کو غائب کر دیں، اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ تو پھر ہر انسان کی اپنی سکت ہے، وہ کتنی نکال سکتا ہے، بٹ اپنی مرضی سے کوئی ان کو ووٹ نہیں دیتا۔ دوسری بات، فیصل بھائی جو ہے بھائی ہیں میرے، وہ کہتے ہیں کہ جی لوٹے کی ہر کسی کو ضرورت ہے، تو میں ان کو صرف اتنا کہوں گا کہ دور بدل گئے ہیں، اور بدلتے دور کے ساتھ اس کے تقاضے بھی بدل گئے ہیں۔ یہ لوٹوں کا دور نہیں رہا فیصل بھائی، یہ مسلم شاور کا دور ہے۔ مجھے پتا تھا آپ کا یہ جواب آئے گا، کام تو ایک ہی ہے نا بھائی، مسلم شاور کہہ دے، ٹیپ کہہ دے، آٹومیٹک اسپرے کہہ دے، اسپرنکل کہہ دے، یا لوٹا کہہ دے۔ آپ مسلم شاور کا پریشر نہ استعمال کریں نا، لوٹے نہ بنائیں۔ اچھا، اس میں میں ذرا یہ تھوڑا آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہوں گا کہ کل ہی ہمارے پروگرام میں جو مسلم لیگ نون کے ایم این اے ہیں اور پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ہیں جناب عقیل ملک صاحب، انہوں نے یہ الزام لگایا تھا، دعویٰ کیا تھا کہ تحریک انصاف نے کوئٹہ سے ایک مسلم لیگ نون کے ایم این اے عادل خان بازئی کو غائب کر دیا، اغوا کر لیا ہے۔ عقیل ملک صاحب نے کیا کہا تھا، ذرا سن لیں۔ ہمارے ایک ممبر بھی جو کوئٹہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی کافی دنوں سے غائب ہیں، اور وہ عین ممکن ہے کہ اسی پارٹی کے لوگوں نے ان کو اٹھایا ہوا ہے۔ نہیں، وہ آپ کے ممبر ہیں، وہ تو آزاد نہیں جیتے تھے۔
جی انہوں نے جوائن ہماری پارٹی کو کیا, زبردستی اس سے کروائی تھی. قطن نہیں. اب دیکھیں فری ول سے جوائن کیا, میں خود آزاد جیتا ہوں, اپنی فری ول سے جوائن کیا, لیکن یہ عین ممکن ہے کہ یا وہ انہوں نے اغوا کر کے ان کو کے پی لے کے گئے ہیں, یا پھر یہاں پہ کے پی ہاؤس میں رکھا ہے اور وہ تحقیقات جاری ہیں. اچھا جی, یہ ایک دعویٰ کیا جی عقیل ملک صاحب نے کہ جو عادل خان بازئی صاحب ہیں انہوں نے کہا یہ ہماری پارٹی کے ایم این اے ہیں اور ان کو غائب کر دیا اور عین ممکن ہے ان کو کے پی ہاؤس اسلام آباد میں رکھا ہوا ہے. تو عادل خان بازئی صاحب جو ہیں انہوں نے کل ایک ٹویٹ کیا ہے, مجھے اس میں انہوں نے ایڈریس کیا ہے اور وہ کہتے ہیں حامد میر صاحب میرا تعلق تحریک انصاف سے ہے, مجھے کوئٹہ کے عوام نے عمران خان کے نام پہ منتخب کیا, نہ مجھے کسی نے اغوا کیا, میں بالکل خیر خیریت سے ہوں. ترمیم کے بعد مجھے آپ اپنے پروگرام میں ضرور مدعو کریں تاکہ میں حقائق عوام کے سامنے رکھوں. ان کو اور پارٹی کو ان کو شرم آنی چاہیے کہ ان کا ممبر ہو ہی نہیں سکتا, میرا جینا مرنا تحریک انصاف کے ساتھ ہے. تو یہ ان کی ایک ٹویٹ آئی اور جب کلیئر ہو گیا کہ عادل خان بازئی صاحب جو ہیں ان کو تحریک انصاف نے نہیں اٹھایا ہوا اور وہ خود غائب ہیں, تو آج مسلم لیگ نون نے ان کے خلاف نااہلی کا ریفرنس دائر کر دیا ہے. یعنی کہ کل تک وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ان کو تحریک انصاف نے غائب کر دیا اور یہ ہمارے ایم این اے ہیں, اور آج مسلم لیگ نون نے ان کے خلاف نااہلی کا ریفرنس دائر کر دیا ہے اور کہا یہ ہے کہ انہوں نے ہماری پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی اور اب انہوں نے شاید اپنی وفاداری بدل لیا ہے. تو فیصل واڈا صاحب, وہ آپ نے جو کہا تھا کہ نااہل حکومت, اس پر قائم ہے آپ؟ نہیں سر, دیکھیں میر صاحب اس میں بڑی کلیئرٹی رکھیں. آپ مجھے دے رہے ہیں کافی پینے کو, میں کافی کو منہ سے لگا کے پینے کے بجائے اس کو کانٹا ڈال کے نوڈلز بنا کے کھانا شروع کر دوں, تو آپ کا قصور تو نہیں ہے نا, قصور تو میرا ہے. آپ کافی بھی دے دیں, پینی بھی نہ آتی ہو, اسٹرا بھی نہ لگائیں, یوں بھی نہ لیں اور کانٹے سے آپ چاول سمجھ کے نوڈل سمجھ کے کھانا شروع کر دیں, تو سر پھر آپ سوال تو اس سرکار سے کریں گے. جیسے آپ نے پہلے امینڈمنٹ کی جو بل تھا وہ 13 تاریخ کو پاس ہونا تھا, میں نے آپ کے واٹس ایپ پہ ابھی اپنا بورڈنگ پاس بھیج دیا. کہ آپ اس دن تھے ہی نہیں؟ میں اس دن اسلام آباد میں نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ پتا تھا کہ بھائی نہ ہے, لوگوں کے ہاتھ میں دے دی ہے. میں تو سر کندھے سے کندھا چلا کے مولوی صاحب کی تصویریں نہیں کھنچا رہا تھا نا, میں تو پھول لے کے نہیں جا رہا تھا, میں تو نہیں تمرین باندھ رہا تھا کہ آپ اتنے ویژنری ہیں, کل آپ ان کو گالیاں دے رہے تھے, آج ان کو ویژنری بنا رہے تھے. میں ان میں سے نہیں ہوں سر. تو جن کا فوپا تھا ہمیں تو اندر پتا تھا, تو میں نے کہا بیٹھی میں اپنا ٹائم ضائع کروں, میں چلا گیا. وہ باقی سب بیٹھے رہے, انہوں نے کہا ہمیں بتا دیں. میں نے کہا تھا, میں نے ان کو بھی کہا بھائی چلو, جو کراچی والے تھے, میں کہا چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک دوسرا سر یہ, اور آپ ضرور دیکھ لیا میرے صاحب, کیونکہ لوگ آپ کی بات یقین کرتے ہیں, سیاستدان تو ہے ہی جھوٹے, آپ کو پتہ بکاؤ. نہیں سارے نہیں ایسے. نہیں سر, بائی اینڈ لارج نا سر, میں ساروں کو تو بول بھی نہیں رہا نا, بائی اینڈ لارج میجورٹی آف دیم. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میر صاحب نمبرز پورے ہو جائیں گے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے؟ دیکھیے میر صاحب, میرے لیے اب یہ سبجیکٹ ارریلیونٹ ہے. اچھا, اس لیے ریلیونٹ ہے کہ جو میں نے آپ سے مہینہ 2 مہینے پہلے بات کی ہے, میری برتھ ڈے 21 اکتوبر کو, ہم کیک اور پیسٹری کھائیں گے سر, سب اچھا پاکستان میں. جب بھی نوٹ اور ووٹ کی بات ہوگی 21 اکتوبر کو 21 اکتوبر کو میں کہہ رہا ہوں میری برتھ ڈے آپ کے سیلیبریٹ کروں گا, میں کیک اور پیسٹری کھاؤں گا, تب تک سب اچھا ہو چکا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, اور اچھی خبریں بھی آنی ہیں, کل پرسوں سے بھی آنی ہے, ترسوں سے آنی ہے, آتی چلی جائیں گی تسلسل سے. پرابلم یہ ہے سر کہ ابھی ایشو ہے 2. جو کل کا دھرنا ہے وہ کیوں کال ہوا ہے, اس کے 2 ہیں اسٹریٹجیز. ایک اسٹریٹجی یہ کہ خان صاحب کو اپنا اقتدار میں واپس آنا ہے, کیسے نکلیں وہ فیض حمید باتیں کر رہے ہیں, ان کے نام سے چیزیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ خان صاحب جو نہیں سمجھ رہے تھے وہ ہو گیا کہ ٹریک پہ آ گئی اکانومی, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بیلنس ہو گیا کلیئر, IMF کا بل پاس ہو گیا, ریمیٹنسز ریکارڈ آ گئی, ایکسپورٹ ہو گئی IPP سے, SIFC کے پلیٹ فارم سے, گورنمنٹ کے نہیں SIFC کے پلیٹ فارم سے. یہ ساری چیزیں SIFC کے پلیٹ فارم سے, بجلی کے ریٹ نیچے آ رہے ہیں, 9 سینٹ تک لانے کی بات ہو رہی ہے انڈسٹری کے, اور وہ آ جائے گی. اور ڈالر کنٹرول ہو گیا جو 335 میں. اس پھر یہ حکومت نااہل تو نہ ہوئی؟ نہیں سر, وہ تو دیکھیں سر, چلانے والی تو SIFC, تو کریڈٹ تو میں ان کو دوں گا نا. گالیاں جب آپ ان کو دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارا انٹروڈکشن اب ہونا چاہیے سر کہ فوج نے یہ بھی ٹھیک کر کے دیا, فوج نے پاکستانی قوم کے لیے یہ بھی ٹھیک کر کے دیا, فوج نے یہ کوئی قوم ٹھیک کر کے دیا, یہ بھی کر کے دیا, اور قربانیاں بھی دیتے ہیں, پولیس والے بھی مرتے ہیں, اور ہم سب سے زیادہ انگلیاں بھی ان پہ اٹھاتے ہیں. لیٹس پریز دیم فار ڈوئنگ سم تھنگ رائٹ فار پاکستان. لیکن ہم شرماتے ہیں, اندر کھانے کچھ ہوتا ہے, باہر کھانے کچھ ہوتا ہے. اب زین صاحب کی پارٹی جو ہے وہ لاشیں گرانے آ رہی ہیں. جب لاشیں گرانے کی پلان کر کے آ رہی ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ اب آپ مجھے بتائیں, اس ملک کے اندر ممنوع ہے قانونی طور پہ شراب, قتل و غارت, ڈاکہ, ریپ.
اب چاروں چیزیں ممنوع ہے، قانون نے منع کر دی ہے، تو کیا قانون کی خلاف ورزی کر کے آپ کو ڈی چوک آنا ہے؟ آپ نے قانون کی خلاف ورزی کر کے جدھر لا پاس ہو گیا ادھر آنا ہے تاکہ کنفرنٹریشن ہو. جب کنفرنٹریشن ہوتی ہے تو پھر کوئی بھی محفوظ نہیں رہتا. میں تو گنڈا پور کے لیے بھی کہتا ہوں بھائی، وہ بھی میرا دوست ہے، میری سیاسی مخالفت ہے اس کے ساتھ. کیوس اگر اس کمرے میں ہو جائے گا تو آپ مجھے گارنٹی تھوڑی کر سکتے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. تیسری ملک کی قوت اینیمیز جو ہے ہماری دشمن ہے وہ فائدہ اٹھا سکتی ہے، ایک. اور دوسری طرف نااہلی دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں، گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. بھائی ان کو اگر آپ نے ڈی چوک پہ نہیں آنے دینا، میں اگر ہوتا تو میں کہتا بھائی ان کو گراؤنڈ اے دے دو، بی دے دو، سی دے دو، ڈی دے دو. 2000 5000 10,000 15,000 20,000 25,000 50,000 لاکھ 2 لاکھ بیٹھ جائیں آدمی آ کر، کیا کر لیں گے. 25 کروڑ کے آگے میں نے تو ایسا نمبر دے دیا جو کسی کا باپ پورا نہیں کر سکتا پاکستان کے اندر. تو آپ ذاتی طور پہ کہتے ہیں کہ ان کو روکنے کی بجائے ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دے دو. سر پرابلم کیا ہوتی ہے، ان کا غبارہ بڑھانے میں، ان کو پھلانے میں گورنمنٹ کا ہاتھ ہے. دیکھیں جلسے میں آتے ہیں 500 1000 2000 5000 10,000 جو نمبر دے دیں. جو کنٹینر آپ لگا دیتے ہیں تو میں اور آپ جب پھنستے ہیں کہتے ہیں وہ جلسہ ہے پی ٹی آئی کا، وہ جلسہ ہے پی ٹی آئی کا. یار پی ٹی آئی کا جلسہ تھا، اچھا کیوں کنٹینر لگا، پی ٹی آئی کا جلسہ تھا، وہ انفلیٹ کر دیتے ہیں. ابھی یہ باہر بھی لگے ہوئے ہیں کنٹینر. میں وہی کہہ رہا ہوں، اب یہاں سمندر ہے نہیں، کنٹینر یہاں پڑے ہوئے. سمندر ہے پاکستان کراچی میں، کنٹینر یہاں پڑے ہوئے. یہ نااہلی ہے نا، آنے دو بھائی. ہم نے مولانا صاحب کا دھرنا تھا ہماری گورنمنٹ کے دوران، میں نے یہی اسٹریٹجی خان صاحب کو دی تھی. اور مولانا صاحب تھک گئے تھے، صفائی کر کے گراؤنڈ دے کے باتھ روم لگا کے جھولے لگا کے سب دے دیے. بیٹھے رہے سر آ کے روز تقریر کرے، باتیں کرے. 25 کروڑ کی نمائندگی 5,000 آدمی کر سکتا ہے، 25,000 کر سکتا ہے، لاکھ کر سکتا ہے. سبسٹینشیل پرسنٹیج ہی نہیں ہے. بٹ کیونکہ ہم اپنی ٹانگیں کانپتی ہیں، پھر کہتے ہیں پولیس چلی گئی ہمیں نہیں پتا، اس کو اٹھا لیا ہمیں نہیں پتا، پارلیمنٹ کا تقدس ہے ہم ایکشن لیں گے ہمیں نہیں پتا. آئی جی سے پوچھتے کہتا ہے ہم نے یہ بتا آپ دیا کی تھا. چارج شیٹ تو لگ رہا ہے حکومت کے خلاف ہے، پی ٹی آئی کے خلاف تو نہیں ہے. نہیں، میں میر صاحب کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی تو اپنے اقتدار کے لیے لاشیں پہلے بھی گرانا چاہتی تھی. میں نے یہی پریس کانفرنس 26 اکتوبر 2022 میں کی تھی، آپ کو یاد ہوگا ارشد شریف کے ڈیتھ کے بعد. میں اس وقت بھی پاکستانیوں کو مرنے سے بچانا چاہتا تھا اور میں سیاست کو نہیں مانتا. آج ساری سیاست جو ہے پی ٹی آئی کی وہ ہے کہ لاشیں گر جائیں. اور میں کہتا ہوں عمران خان صاحب اگر پاکستان میں آزادی چاہتے ہیں اپنے بیٹے کو بلائیں، یہاں رکھیں، ان کو کنٹریبیوٹ کروائیں پاکستان کے لیے. انہی کے بیٹے ہیں نا، انہی کے، وہی پاکستانی ہے، بلائیں ان کو یہاں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے بچے کو مرنے کے لیے بھیج دیں.